السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ ربی اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہمہ قسم کی تعریفات بابرکت کلمات خاص ہیں۔ وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے۔ درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر سید الاولین والآخرین، سید الشہداء، سید الصلحاء، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہم سب کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بن کر، اسوہ حسنہ بن کر تشریف لائے۔ احباب گرامی، آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں عقیدے کے اعتبار سے، نظریے کے اعتبار سے ایک اہم ترین مسئلہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہے مسئلہ تقدیر۔ اس کی حقیقت کیا ہے؟
عمومی طور پر یہ ہمارے ہاں جملہ بولا جاتا ہے کہ بس اس کا دانہ پانی ختم ہو گیا، تقدیر اس کو گھیر کر لے آئی۔ یہ تقدیر لفظ قدر یقدر سے ہے، اس کا مطلب ہے حد بندی شرعی اصطلاح میں کہ جو اللہ رب العزت نے مقدر میں لکھ دیا وہ ہو کر رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسئلہ تقدیر کے بارے میں فرمایا، صحیح بخاری کی 6900 یہ روایت ہے، کتاب باب القدر کے اندر یہ روایت آتی ہے، امام بخاری نے نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ابھی ماں کے شکم میں ہوتا ہے، ابھی اس کے اندر روح نہیں ڈالی گئی ہوتی، اس وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سعادت مند ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کا رزق کتنا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، اول و آخر یہ چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور یہ لکھنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ یہ لوح محفوظ پر لکھا گیا ہے۔ اس کی تفصیل میں تھوڑی سی بات عرض کر دوں کہ اللہ رب العزت نے لوح محفوظ پر یہ چیزیں لکھی ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات کو فرشتوں کو یہ ڈیوٹیاں سونپی جاتی ہیں، سال بھر کا شیڈول دیا جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی ایک روایات میں اور قرآن کی آیات، متعدد آیات بلکہ سینکڑوں آیات تقدیر کے بارے میں وضاحت کرتی ہیں، مگر افسوس تقدیر کے بارے میں ہم جو چیم گوئیاں کرتے ہیں، ہم جو مختلف قسم کے تبصرے کرتے ہیں، ہم مختلف قسم کے واویلے اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ تقدیر پر ایمان کے منافی ہے۔ تقدیر ایمان کا اہم ترین رکن ہے، جیسے اسلام کے ارکان ہیں ایسے ہی ایمان کے بھی ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں اور ایمان کے 6 ارکان ہیں، اور یہ حدیث جبرائیل اس کی وضاحت کرتی ہے۔ میں وہ حدیث نہیں عرض کروں گا، لمبی ترین حدیث ہے، اس میں ایمان کا جو تذکرہ ہے وہ اختصار کے ساتھ بات کر کے آگے بڑھاتا ہوں کہ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، 5 ہو گئی یہ۔ اور چھٹی اور آخری جو آج کا میرا موضوع ہے وہ ہے تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ کہ تقدیر تو آنی ہے، یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن تقدیر اچھی بھی آ سکتی ہے، تقدیر بری بھی آ سکتی ہے۔ ہاں، ہم اللہ رب العزت سے یہ دعا کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے کہ اللہ جب وقت آ جائے، وقت اجل آ جائے، مقررہ وقت آ جائے اور جب تقدیر پوری ہو جائے تو پھر ہمیں خیر والی موت دینا، اچھی تقدیر ہو، ہماری خاتمہ ہمارا خیر پر ہو۔ اور تقدیر کی اچھائی اور برائی کیا ہے؟ اچھی موت بھی آ سکتی ہے، بری بھی۔ اچھی کیا ہے؟ شہادت والی موت ہے۔ دین اسلام کی آبیاری کرتے ہوئے اور دین اسلام کے فروغ کے لیے اپنی جان کی قربانی اگر ایک بندہ دے دیتا ہے تو یہ سعادت والی موت ہے، جسے شہادت والی موت کہا گیا ہے۔ یہ تقدیر کی اچھائی ہے کہ بڑی خوبصورت تقدیر آئی، مرنا تو ہے ہی، یا نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت میں، رکوع کی حالت میں، قیام کی حالت میں روح پرواز کر گئی، یہ تقدیر کی اچھائی ہے۔ تقدیر کی برائی کیا ہے؟ اللہ نہ کرے کوئی بندہ برائی کا ارتکاب کرتے ہوئے اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ جرم میں ملوث تھا، اسی حالت میں اس کا موت آ گئی، تو یہ ہے تقدیر کی برائی۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتے کہ کسی کی تقدیر بری ہو، اللہ رب العزت یہی چاہتے ہیں کہ سب کی تقدیر
اچھی ہو، لیکن ہمیں قوت ارادہ دی گئی ہے۔ مختار کن تو اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ تھوڑا سا اختیار اللہ نے بندے کو دیا ہے، اور اللہ نے دو راستے دکھا دیے ہیں، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدایت والا راستہ اختیار کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، یا ناشکری والا راستہ اختیار کر لے، کفر والا راستہ اختیار کر کے اللہ کا نافرمان بندہ بن جائے۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، عرض کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، افلا نتوکل علی کتابنا ونادع العمل، سونے نبی یہ فرمائیں کیا ہم تقدیر پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں اور عمل کو ترک کر دیں، چھوڑ دیں، عمل کریں ہی نہ؟ کیوں؟ لکھا جو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عمل کرو۔ جو عمل لکھا ہوتا ہے اللہ پھر عمل کرنے سے اس کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ عمل کرنا یہ بھی تقدیر میں سے ہے۔ ایک مفسر نے تو یوں وضاحت کی ہے کہ ان چیزوں کو بنیاد بنا کر عمل چھوڑ دینا، نیکی اور صالح اعمال والا رستہ ترک کر دینا، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری تقدیر اچھی ہوگی کہ بری ہوگی، کسی کو نہیں پتا، اور ہمیں قوت ارادہ جو دی گئی ہے وہ اچھا فیصلہ اور اچھا ارادہ اور اچھی نیت ہماری ہو کہ میں نیک عمل کرتا رہوں، نیک عمل کرتے کرتے اللہ سے جا ملوں، اللہ سے میری ملاقات ہو جائے، میرا خاتمہ خیر پر ہو۔ ہمیں نہیں پتا، تقدیر تو لکھی جا چکی ہے، ہمیں نہیں علم کہ ہمیں رزق کتنا ملنا ہے، ہماری موت کب واقع ہوگی، یہ تو تقدیریں بنانے والی ذات جانتی ہے۔ اور اس پر غور و فکر کرنا، غور و نظر کرنے سے اور اس کی گہرائی میں جانے سے، اس کے تعمق سے، امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقدیر واضح نہیں ہوتی، پتہ نہیں چلتا غور و نظر سے، تفکر اور تدبر سے، کہ اس کی گہرائی میں چلے جانا، سوچتے رہنا، اس سے تقدیر کا انکشاف تمہیں نہیں ہوگا، سوائے ذلت، رسوائی اور محرومی کے تمہیں کچھ نہیں ملے گا۔ تقدیر اللہ کا راز ہے، اللہ کا بید ہے، اس کو معلوم کرنے والا، اس کے پیچھے چلنے والا ذلیل اور رسوا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس بندے کی کوئی قدر و قیمت نہیں۔ اور اسی طرح امام طحاوی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات ارشاد فرمائی ہے کہ تقدیر یہ اللہ کا بید ہے۔ اللہ نے کسی مقرب فرشتے کو بھی نہیں، کسی مرسل نبی کو بھی اس کا نہیں بتایا، اس کا نہیں بتایا۔ یہ قرآن کی آیت ہے نا جس میں اللہ رب العزت نے وہ 4-5 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ انسان کی موت انسان نہیں جانتا کہاں آئے گی، اور اللہ رب العزت نے ان چیزوں کی وضاحت فرما دی۔ جب نبی کو اس کا انکشاف نہیں کیا، نبی پر ظاہر نہیں کیا، تو پھر مجھے اور آپ کو کیسے پتا چل سکتا؟ ہم وہ لوگ ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، غائب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم کہتے ہیں اللہ ہے۔ ہم نے قیامت کا دن نہیں دیکھا، ہم ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت قائم ہوگی۔ یہ ساری چیزیں، فرشتوں کو نہیں ہم نے دیکھا، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتا دیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم نے مان لیا۔ پچھلی کتابوں کی یہ کتاب تصدیق کرتی ہے، ہم نے مان لیا۔ اللہ ھذا القیاس، یہ پیچھے پڑ جانا، یہ ایسا کیوں؟ بس شریعت نے جتنا بتا دیا ہے اسی پر اکتفا کیا جائے، اس کی باریکیوں میں جانا اور اس کے اندر وہ راستہ اختیار کرنا جو صحابہ کے منہج سے ہٹ کر انسان گمراہ ہو جائے گا، سوائے ضلالت اور گمراہی کے کچھ نہیں ملے گا۔ یہ بحث و جدل اور غور و نظر کرنا تقدیر کے بارے میں، اس سے کچھ نہیں ملتا، نہیں پتا چلے گا کہ موت کب آئے گی۔ یہ تو اللہ رب العزت جانتے ہیں۔ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ،
کون کس مٹی پر کس جگہ پر مرے گا، یہ اللہ کی ذات جانتی ہے۔ اللہ وہ ذات ہے، عرش والے رب عظیم نے خود فرمایا لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، اللہ جو کرتا ہے، اللہ جو کرتا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا تو کیوں کرتا ہے، ہم جو کرتے ہیں ہمیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ کیا، یہ اچھا کیا ہے، یہ اس کی جزا ہے، یہ برا کیا ایسا کیوں کیا، اس کی یہ سزا ہے۔ اللہ سے باز پرس کرنے والا کوئی نہیں، ہم سب سے، پوری مخلوق سے مراد جن و انس جن کو مکلف قرار دیا گیا ہے، جن کا حساب کتاب ہوگا، ایک ذات ہی پوچھے گی، اور وہ ذات لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، وہ اعمال نامہ سب سارے کا سارا سامنے رکھ دے گی، انسان پڑھ کر دنگ رہ جائے گا، دیکھے گا وہ یہ کیسی کتاب ہے، اس اعمال نامے کو دیکھ کر کہے گا یہ کیسی کتاب ہے جس نے نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی نہ کوئی بڑی چیز چھوڑی، ہر چیز نقل کر کے سامنے رکھ دی ہے۔ یہ تقدیر کا مسئلہ کوئی معمولی نہیں، تقدیر کا مسئلہ اس کا عقیدے سے تعلق ہے، اور یہ بات کہنا بیٹا اگر تو ادھر کو نہ جاتا شاید یہ واردات نہ ہوتی، خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، اگر کوئی اور راستہ یا کوئی اور طریقہ اختیار کر لیتا، گاڑی ادھر سے گزر جاتی یا ادھر سے گزر جاتی، ہو سکتا ہے ایکسیڈنٹ نہ ہوتا۔ یہ تقدیر کے منافی ہے، عقیدہ ایسے بندے کا قطعاً درست نہیں، وہ گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا مومن کا ہر کام بہتر ہوتا ہے، ہر کام بہتر ہوتا ہے۔ بیٹا فوت ہو گیا، والدہ فوت ہو گئی، کوئی اور فوت ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، یہ کلمات ہمیں سکھائے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر یہ تعجب تو ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر کس بات پر، یہ ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے، پیارے نبی نے فرمایا مومن کا ہر کام بہتر ہوتا ہے۔ کیوں پھر ہم اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ میں اگر یوں کرتا تو یوں ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا، کاش ایسے ہو جاتا۔ یہ تو عرش والے رب کے اختیار میں ہے، کیا اللہ کی ذات پر توکل نہیں؟ یہ تقدیر پر ایمان کے منافی ہے، خلاف ہے، اور تقدیر کا انکار کرنے والا یا تقدیر کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنے والا، مجادلہ اور لڑائی جھگڑا کرنے والا، اس پر تبصرے کرنے والا، ایسے تبصرے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانت بیان فرمائی ہے، کرنے والا شارحین نے لکھا ہے کہ وہ حقیقت میں دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ ایمان کے رکن میں سے، ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان لانا۔ ایمان یہ ہو تدبیراں دے چارے نہیں چل دے جدوں تیر وجے تقدیراں دا، یہ اللہ رب العزت نے جو لکھا ہے وہ ہو کر رہنا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی کا عقیدہ دیکھیں، سچا اور سچا، صاف اور شفاف عقیدہ، واہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیری عظمت پر قربان جاؤں، تیرے عقیدے اور منہج پر قربان جاؤں، اور اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ہمیں صرف علی کے نعرے لگانے والا نہیں، حضرت علی جیسا سچا سچا عقیدہ، صاف اور شفاف کردار بھی عطا فرما دے۔ کون؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عرفت بربی فسخ العزائم، میں نے رب کو کیسے پہچانا ہے کہ میں ایک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، وہ کام پایا تکمیل تک نہیں پہنچتا، وہ کام ہوتا نہیں، میں سوچتا ہوں وہ کون سی ذات ہے جو میرے ارادے میں، میرے کام میں رکاوٹ اور حائل ہے، مجھے پتا چلا وہ ایک ہی ذات ہے
حضرت علی کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کی ذات کے مقابلے میں اپنے آپ کو بے بس قرار دیتے ہیں، اور کہنے والوں نے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ نبی سے بھی افضل اور رب کے مقابلے میں اور رب سے بھی بڑھا چڑھا دیا۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قدم اٹھایا نہ گیا، فرمایا لوگوں میں اپنے قدم اٹھانے پر بھی قدرت نہیں رکھتا جب تک میرے رب کا آرڈر اور حکم نہیں ہوگا، اس کو منظور نہیں ہوگا، علی اپنا قدم نہیں اٹھا سکتا۔ تقدیر کے بارے میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تقدیر طریق مظلم فلا تسلک ہو وبحر عمیق فلا تلج ہو سر اللہ فلا تکلف ہو۔ تقدیر وہ رستہ ہے، وہ طریق رستہ ہے، اس پر نہ چل، وہ گہرا سمندر ہے، اس میں داخل نہ ہو۔ مزید فرمایا حضرت علی نے رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ اللہ کا بید ہے، اللہ کا راز ہے، اس کو معلوم کرنے کی کوشش نہ کر۔ کون فرماتے ہیں؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی۔ معلوم کرنے کی کوشش نہ کر، پر اسی باز نہیں ہونا، نجومی کول جانا، کندے کول؟ جنہوں تقوی طہارت دا پتہ نہیں، جنہوں اسلام دی الف تو بات و تا تو سا نہیں ہوندی۔ میری ہاتھ دیاں لکیراں چیک کر کے دسو بھائی، ایسا بدبخت شخص سوہنے نبی نے فرمایا تھا 40 دن تک اللہ اس کی عبادت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور یوں بھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ تین چیزوں پر غور و فکر تبصرے چھوڑ دو۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ ستاروں پر غور و فکر کرنا، فرمایا اگر نہیں چھوڑو گے، ستاروں پر غور و فکر کرنا نہیں چھوڑو گے، نجومیاں دے شکنجے چ پھس جاؤ گے۔ کون فرماتے ہیں؟ فقیہ امت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسرے نمبر پر عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پہلے نمبر پر ستاروں پر اور دوسرے نمبر پر پیارے نبی کے صحابہ پر تبصرے، ان پر نقد اور جرح کرنا، ان کی تنقید و تنقیص کرنا، اس پر تبصرے غلط قسم کے کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں چھوڑ دو اس کو، ترک کر دو، وگرنہ تم زندیق بن جاؤ گے، بدترین کافر بن جاؤ گے۔ اور اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تقدیر پر تبصرے چھوڑ دو۔ تقدیر پر ہم تبصرے کرتے ہیں، عورتوں کے اندر یہ بیماری زیادہ ہے، مردوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ تقدیر کا تعلق ایمان سے ہے، تقدیر کا تعلق اسلام اور عقیدے سے ہے، اسلام اور ایمان کا بنیادی مسئلہ ہے۔ جس نے یہ بات کہی اللہ کی تقدیر کے خلاف، اگر میں ایسا کر لیتا تو شاید یوں ہو جاتا، وہ فکر کرے، اپنے ایمان کی فکر کرے، اپنے اسلام کی فکر کرے۔ تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، تقدیر اچھی بھی آ سکتی ہے، تقدیر بری بھی آ سکتی ہے۔ اچھائی اللہ کی طرف سے، برائی ہماری طرف سے۔ لیکن تقدیر کا مطلب یہ نہیں، ہن کئی بندیاں نوں کہیے پاجی نماز پڑھو، مولوی صاحب دعا کرو، اچھا جی روزے رکھو، بس جی ٹھیک ہے، کوئی نا تھوڑی طبیعت خراب ہے تسی دعا کرو، اچھا جی روپے پیسہ دیتے ہو، صدقہ خیرات کرتے ہو، دعا کرو جی اللہ توفیق دے دے۔ اور کوئی دین کی بات کر لیں، دعا کرو جی۔ کدی کسی نے نہیں کہا مولوی صاحب 15 دن ہو گئے، مہینہ ہو گیا، میں گھر بیٹھا ڈیوٹی تے نہیں جا رہا، دعا کرو۔ اوتھے گیٹاں دے جا کے بھاویں دھکے کھانے پین، چوک دے وچ بہنا پئے، پیٹ پہلے ہے جی۔ دیکھیں جی کمائیں گے تو کھائیں گے، ڈیوٹی پہ جائیں گے تو بات بنے گی،
گھر سے باہر نکلیں گے، اسباب اختیار کریں گے اور محنت مزدوری کریں گے تو کچھ ملے گا، ایسا تو کوئی بھی نہیں دیتا۔ پیٹ کے لیے ہم سیانے ہیں، جسم کی پرورش کے لیے تو ہم پیش ہیں اور خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں، لیکن اس روح کی فکر کیوں نہیں کرتے جو روح جسم کو چلا رہی ہے؟ یہ روح جب رب نے یہ پرواز کر گئی اور رب کے حکم سے جب یہ نکل جائے گی تو پھر یہ جسم جس کے لیے حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا، یہ کس کام کا جسم ہوگا؟ پھر یہ وہ جسم ہوگا پھر جس کو قبر کی مٹی کھا جائے گی، جس کو کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، جس کو سانپ اور ٹھوئے کھائے جائیں گے، بچھو کھا جائیں گے، اور وہ بول کر کہیں گے ہم تیرے برے اعمال ہیں۔ جسم کے لیے اتنا کچھ، روح کے لیے کچھ بھی نہیں۔ جسم کی فکر ہے، روح کی کوئی فکر نہیں۔ دعا کرو جی بس نمازی بن جائیے۔ اگر ہم ایسے ہی رہے، ہم با کردار مسلمان نہ بنے، صرف نام کے مسلمان رہے، تو پھر وہ اقبال کے انداز میں، اقبال کے کہنے پر کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ باتیں سن لیں تو باتیں سنانے میں، کرنے میں ہم لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں۔ مجھ سے بڑا مجتہد کوئی نہیں، مجھ سے بڑا فقیہ اور مفتی کوئی نہیں۔ جس کو اسلام کے بنیادی مسائل کا علم نہیں ہوتا وہ بھی کہتا ہے مجھ سے دین پوچھو، میں جانتا ہوں۔ مولویاں نو کی پتا، اتنی لمبی زبان چلاتی۔ یہ مسئلہ تقدیر کا میں عرض کر رہا ہوں، جو رب نے لکھ دیا ہے وہ ہو کر رہنا۔ ہاں آپ کہیں گے جی دیکھیں ایک دو چیزیں ہیں اعمال کے اعتبار سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میری عمر لمبی ہو، عمر میں برکت ہو اور رزق میں برکت ہو، اسے چاہے کہ وہ صلہ رحمی کرے، وہ رشتہ داروں کو جوڑے۔ اب عمر تو اللہ نے لکھ دی ہے، لیکن یہ وہ خوبصورت عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ مگر افسوس ہم بھائی کو بلانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عید کا دن گزر گیا، کوئی نہیں خصماں دا سر کھائے اپنے گھر رہے۔ ہم سکی بہن سے صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارا اختلاف تو باپ سے اس قدر، وہ باپ جس نے پالا اور پوسا، اس باپ کے بارے میں اتنی لمبی زبان چلاتے ہیں، اس والدہ کے بارے میں جس نے نہ سردی کی پرواہ کی نہ گرمی کی پرواہ کی۔ یہ صلہ رحمی، یہ وہ خوبصورت عمل ہے۔ عمر میں بھی برکت ہوتی ہے، رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ اے تو دو خواہشاں نے، دو ہی لالچ نے ہر بندے نو۔ ہر کوئی چاہتا، کسی کا دل نہیں کرتا مرن نو، ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ میری عمر کوئی 950 سال کی عمر نوح علیہ السلام جتنی ہو جائے نا، رزق اینا ہوئے آن والیاں نسلاں کھان۔ مگر وہ ہم رستہ اختیار نہیں کرتے جو رستہ شریعت نے دیا۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں کو جوڑے، توڑے نہیں، منافقت نہیں، آپس میں اخوت، بھائی چارہ۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں آخری فارمولہ عرض کروں، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلے الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا دعا ایسا ہتھیار ہے جو تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، پتا اتنا بھی ہل نہیں سکتا، ریت کا ذرہ بھی ہل نہیں سکتا۔ یہ خوبصورت اعمال ہیں جو دلوں کو اطمینان اور سکون دیتے ہیں، جو روح کی پرورش کا باعث بنتے ہیں، جو اللہ کے جنت میں لے جانے کا باعث بنتے ہیں۔ یہ تقدیر پر ایمان، ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان کو سیکھیں، ان کو سمجھیں۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کے نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، تقدیر کی اچھائی پر ایمان اور تقدیر کی برائی پر ایمان۔ چھٹا یہ جو آج کا میرا موضوع تھا کہ تقدیر اچھی بھی آ سکتی ہے، تقدیر بری بھی آ سکتی ہے۔ ہاں اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور وہ رستہ بھی اختیار کریں جس کی اللہ نے ہمیں سمجھ فہم دی ہے۔ انسان ہیں ہم،
اشرف المخلوقات ہیں کہ یہ رستہ اچھائی والا ہے، یہ برائی والا ہے۔ حلال و حرام کی تمیز کریں، عقیدہ و منہج عمل صاف ستھرا ہو، رضائے الہی کے لیے ہو۔ دیکھنا پھر اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی۔ اگر عقیدہ توحید اور عقیدہ توحید کا اہم ترین یہ رکن تقدیر پر ایمان، اس پر ہم نے ایمان نہ لائے، جیسے ایمان ویسے تو سارے دعویٰ کرتے ہیں ساڈا ایمان ہے جی، اسی کہڑا منکر ہاں، کہتے سارے مسلمان ہیں، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تب کہتے ہیں کہ نہیں جی ایسے ہو کر لیتے تو شاید ایسے ہو جاتا، اچھا فلاں ڈاکٹر کو چلے جاتے تو شاید ایسا ہو جاتا۔ دوائی لینا، دم کروانا، پیارے نبی سے صحابہ نے پوچھا کیا یہ تقدیر کے منافی اور خلاف ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہے۔ آپ دم کروائیں، مسنون دم، قرآنی آیات سے۔ آپ دوائی لیں کسی ڈاکٹر صاحب سے، اچھے ڈاکٹر سے، مستند جو اسپیشلسٹ ہے اس سے لیں آپ۔ یہ تقدیر کے خلاف پیارے نبی نے فرمایا نہیں ہے، یہ بھی تقدیر میں سے ہے، اس کو اختیار کریں، لیکن اصل نظر کیا ہو؟ مسبب الاسباب پر ہو کہ میرا رب چاہے گا، اس دوائی کا یا اس ڈاکٹر کا کوئی کمال نہیں ہے، شفا میرا رب چاہے گا تو مجھے ملے گی۔ اللہ نے کافروں کے بھی، مشرکوں کو بھی دعوت دی ہے، ہمیں بھی دعوت دی ہے کہ تم بھی ایمان لے آؤ۔ ہم ایمان والوں کو دعوت دی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ایمان والو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پیارے بھائیو، یہ مسئلہ تقدیر اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں، یہ عقیدے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ایسی ویسی باتیں نہ کیا کریں، اچھا جی ایکسیڈنٹ ہویا، اللہ دا حکم، باجی کاروبار چنگا چلا، غصہ نہ کریں، بولنے دیکھیں ہم یہ جملے نہیں بولتے، کاروبار چنگا سونا چلیا، اللہ نے بیٹا دیتا، بابیاں دا کرم ہے جی، بابیاں دا فیض ہے، اچھا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی فوت ہو گیا، اللہ دا حکم جی۔ ہم یہ بات کہتے ہیں، اگر ہم یہ بات کریں کہتے ہیں آپ بے ادب ہیں، گستاخ ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ ایسے بندے کو دنیا میں عبرت کا نشان بنا دے، ذلیل و خوار کر دے جو کسی اللہ کے ولی کی بے ادبی کرتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہم کہتے ہیں بزرگوں کے قدموں کے نیچے آنے والی خاک ہماری آنکھوں کا سرمہ ہے، پر فرق کر دیں ہاں، اسی کہنے ہیں ولی دی پہچان کر لو، ہر ایرا گیرا ولی نہیں ہوتا، ولی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ کا قرآن ولی کہتا ہے، اور ولی سے دشمنی رکھنے والا رب کا دشمن ہے۔ وما علی الا البلاغ۔